الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ایک حکومت کو قائم کرنے کے لیے کون سے طریقوں کے اوپر کام چل رہا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک ریسرچ میری نگاہوں سے گزری ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ریسرچ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہوگی، ورلڈ وار جس کو کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات فطری نہیں ہوں گی، بلکہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ ایک دوسرے سے لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور ایک اور عجیب بات اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ اس جنگ کو مسلم اور یہودی قوموں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، اور پھر دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی پوری دنیا، اس میں کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، وہ صہیونیت کی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی یہودیوں کے حامی ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ جو برسر اقتدار ہوگا، جو حکومتوں پر قابض ہوگا، وہ اپنے فائدے کے مد نظر کھل کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکیں گے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ بھی صہیونیت کے اور یہودیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن انسانی فطرت کے اعتبار سے سارے لوگوں کو، سارے ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لینا، ایک نقطے پر لا کر کھڑا کر دینا، یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم حکومتیں یا غیر مسلم طاقتوں میں سے کچھ ایک آدھ طاقت ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، لیکن اکثریت یہودیت اور صہیونیت کے ساتھ ہی ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے دو الگ الگ پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے مقابل جنگ کریں گے، اور اس جنگ کے نتائج میں پوری دنیا کو اقتصادی طور پر مفلوج کر دیا جائے گا، یعنی فائنینشیلی ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی پھر دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے بغیر کسی کی مدد کے۔ اور اسی طریقے سے جسمانی اور ذہنی طور پر بھی لوگوں کو اس طریقے سے مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ذہنی طور پر بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں گے، اور جسمانی طور پر بھی کسی چیز کی مخالفت یا موافقت کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پائیں گے۔ اور یہ تمام کام جو کیے جائیں گے، اس کے پیچھے مقصد ہوگا ایک پوری دنیا کے اندر ایک عالمی حکومت، ایک ایسی حکومت قائم کر دی جائے کہ جس کو سارے لوگ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر وہ حکومت پوری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور لوگوں کو جیسے چاہے ویسے یوز کرے۔ ہم گزشتہ چند سالوں کی رودات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کام کافی آگے تک جا چکا ہے، اور یہ دوسری بار ایسا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد، اقوام متحدہ نام کی ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ ایک طریقے سے ایک عالمی حکومت کے قیام کا پہلا قدم اس وقت اٹھا لیا گیا تھا، اور اس وقت سے کام کرتے ہوئے آج اس نتیجے پر یا اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ اب دوبارہ سے ان علاقائی حکومتوں کو ختم کر کے اور باقاعدہ ایک حکومت کا اعلان کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ وہ ایسے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ہر چیز کو قرآن و حدیث کے تناظر کے اندر دیکھتے اور تولتے ہیں، لہٰذا جب ہم قرآن اور حدیث کے تناظر میں، پس منظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صہیونی طاقتوں کا اصل ہدف اور اصل مقصد جو ہے وہ ارض شام اور فلسطین کے اوپر مکمل قبضہ ہے، جبکہ موجودہ دور میں اور گزشتہ کئی صدیوں سے اس علاقے کے اندر مسلمانوں کا تسلط رہا ہے۔ لہٰذا اس علاقے پر یہودی تسلط کے لیے
ضروری ہے کہ دوسرے اقوام کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اس لیے کہ اسلامی دنیا کے مقابلے میں یہودی دنیا بہت چھوٹی ہے، لہٰذا یہود اپنے بلبوتے پر مسلمانوں کے مد مقابل نہیں آ سکتے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مد مقابل پوری دنیا کو جمع کر لیا جائے، اور اس کے لیے دنیا کو ایسے ہرے باغ دکھائے جائیں یا ایسی مجبوریاں دکھائی جائیں کہ جس کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے ساتھ جمع ہونے پر تیار ہو جائیں۔ لہٰذا اسرائیل کے بسنے سے پہلے فلسطین باقاعدہ ایک ملک تھا، ایک مضبوط حکومت تھی، اور اس سے پہلے یہ ترکی حکومت کے تحت تھا، لیکن ترکی حکومت کے ٹوٹ جانے کے بعد ایک مستقل ملک فلسطین بن گیا تھا، اور پھر یورپ سے اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے چند یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا، اور شروع میں انہوں نے غلاموں کی طرح زندگی گزاری، اور پھر آہستہ آہستہ ایک علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کی جو زمین تھی اس میں سے ایک بڑے حصے کے اوپر اسرائیل کے نام سے ایک نئی حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اب مسلمان بھی، اور خاص طور سے عرب مسلمان بھی اس بات کو کہنے لگے ہیں کہ فلسطین نام کی کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، ہماری نظر میں تو اسرائیل کے نام سے حکومت ہے۔ گزشتہ ایک سال میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ روس اور ڈنمارک کی آپسی لڑائی چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری باتیں اس تناظر میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فلسطین اور اسرائیل کے اندر تو گزشتہ 2 سال سے کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا ہے، اب تو دنیا کے دوسرے علاقوں میں یورپ اور روس کے اندر یہ مسائل چل رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ دنیا کے اندر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے کہ دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگیں، جس کی وجہ سے ایک عالمی جنگ کا ماحول تیار ہو، اور ایک جنگ کے لیے لوگ 2 الگ الگ پلیٹ فارم پر جمع ہونے لگیں۔ اسباب کے طور پر دنیا کے مختلف علاقوں میں الگ الگ جنگیں چھیڑی جائیں گی، اور دنیا کو ان جنگوں سے ڈرایا جائے گا، خطرات کو دکھایا جائے گا، اور پھر ایک عالمی جنگ کھڑی کر دی جائے گی۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اصل مقصد ہو یا جو جگہ ہدف ہو اس جگہ میں ہی جنگ کا آغاز کیا جائے، بلکہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کو، کیونکہ دنیا کی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اس لیے یہ پوری دنیا کے اندر ایسا ماحول تیار کریں گے، اور یہ اس کو کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایک عالمی حکومت یہ بنانا چاہتے ہیں، یہ کیسی ہوگی اور اس حکومت میں لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی، اس کے اندر چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تحقیقات کے بعد جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کے 70 منتخب افراد پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جس کے اندر 70 ممبرز ہوں گے، اور وہ 70 کے 70 بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے 70 منتخب افراد کا تذکرہ موجود ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، یہاں 70 رجلا کہہ دیا ہے کہ 70 لوگ جو بنی اسرائیل کے منتخب افراد ہیں، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی 70 افراد ہوں گے، اور ان کے اوپر ایک اور کمیٹی ہوگی جس کے اندر 12 افراد ہوں گے۔ یہ اسی طریقے سے جیسے کہ ہمارے ہاں تنظیمیں ہوتی ہیں، ان تنظیموں میں مجلس منتظمہ کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں، اور پھر مجلس عاملہ یا مجلس شورا کے اندر بہت کم افراد ہوتے ہیں، اور اصل فیصلے مجلس عاملہ ہی کرتی ہے یا مجلس شورا ہی کرتی ہے، جس کے اندر منتخب افراد 12، 14، 20، 22 تک ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان 12 آدمیوں کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا۔
یہاں پر 12 نقیبہ 12 نقیبوں کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا یہ جو حکومت ہوگی اس حکومت کا خاکہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ 2 کمیٹیاں ہوں گی، ایک کمیٹی تھوڑا سا عام ہوگی جس کے اندر 70 افراد ہوں گے، اور دوسری کمیٹی خاص ہوگی جس کے اندر 12 افراد ہوں گے۔ وہ 70 بھی اور یہ 12 بھی سب کے سب بنی اسرائیل سے ہوں گے، یعنی یہودی ہوں گے، اور اس حکومت کے اندر آبادی محدود ہوگی، یعنی پاپولیشن کے اوپر اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے دنیا کے اندر کتنے لوگوں کو رہنا چاہیے یہ طے کریں گے، اور اسی طریقے سے اس حکومت کے اندر بچوں کی تعداد کے اوپر بھی پابندی ہوگی، اور یہ آج ہم خوب جانتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ قانون اس سلسلے میں بن چکے ہیں، اور پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا اس کے سلسلے میں یہاں تو آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں مختصر طریقے پر، لیکن بعد میں اس کی تفصیل بتلاؤں گا کہ مختلف قسم کی وباؤں اور بیماریوں کے ذریعے سے اور قحط سالی کے ذریعے سے، قحط کے ذریعے سے پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اندازہ یہ ہے کہ 1.5 ارب کے قریب انسان پوری دنیا کے اندر چھوڑے جائیں گے، باقی سب مار دیے جائیں گے، اور مذہبی آزادی کے اعتبار سے اس حکومت کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، کسی کو مذہبی آزادی نہیں ہوگی، بلکہ حکومت کی طرف سے ایک مذہب متعین ہوگا اور تمام انسانوں کو اس کے اوپر زندگی گزارنی ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی نجی عبادت خانہ نہیں ہوگا، عبادت گھر نہیں ہوگا، کوئی نجی پارٹی نہیں ہوگی، کوئی مذہبی جماعت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے کوئی نجی اسکول یا مدرسہ اس قسم کے تعلیمی اداروں کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس حکومت کے اندر کسی قسم کی آزادی نہیں ہوگی، نہ کوئی جمہوریت ہوگی، اور اسی طریقے سے انسانی حقوق کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ آج ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی حق ہے، انسانی آزادی ہے، یہ تمام چیزیں اس حکومت کے اندر نہیں پائی جائیں گی، اور اسی طریقے سے قوم اور نسل کا فرق ختم کر دیا جائے گا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگوں کے اندر قومی فرق پایا جاتا ہے، قوم کے اعتبار سے کچھ لوگ اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں، کچھ لوگ ادنیٰ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جو فرق ہے اس فرق کو ختم کر دیا جائے گا، اور ہم اب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ہم قومی تفاخر کو کوئی مذہبی چیز یا اسلام سے یا شریعت سے صحیح قرار دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح تھی، اس کو ختم کرنا غلط ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم دنیا کا موجودہ جو نقشہ ہے اس حکومت کے اندر وہ نقشہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیسا ہوگا وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ کبھی موضوع ہوگا تو اس کے اوپر الگ سے بات کریں گے، قومی تفاخر کے اوپر، لیکن یہ کہ کسی چیز کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور کسی چیز کو تمام چیزوں سے اعلیٰ قرار دے دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ درمیانی راہ اس شریعت کی خاص پہچان ہے۔ لہٰذا یہ جو قومی تفاخر یا قومی چھوٹی بڑائی جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، اس حکومت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا، بلکہ اس قسم کی بات اس حکومت کے اندر جرم سمجھی جائے گی۔ اور اندازے جو ہیں ہمارے، جو پڑھنے کے بعد اور چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو بڑی حیران کن ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ کو عجیب لگیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم مزید اگلے پروگرام میں ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور روشنی ڈالیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان کی جماعت کے حیلوں کو اور ان کی سیاست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔